अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ आपको एक ब्रांड न्यू वीडियो में जिसका टॉपिक है आर्टिकल्स। इस वीडियो में हम आपको आर्टिकल्स के बारे में बताएंगे कि आखिर आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल को जानने से पहले मैं आपको ये बताना चलूँ कि आर्टिकल को जानना क्यों ज़रूरी है। आर्टिकल को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम आर्टिकल को जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम आखिर किस स्पेसिफिक नाम के बारे में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमें वाज़ेह हो जाएगा ज़ाहिर। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका एडवांटेज क्या है, यानी कि इसका फ़ायदा क्या है। इसको जानकर हमें ये फ़ायदा होगा कि हम क्लेरिफाई होगा हमें कि किस चीज़ के बारे में आखिर हम जानना चाह रहे हैं, वो चीज़ क्या है। और इसको जानने का डिसएडवांटेज ये है कि मतलब हमें ये नुकसान होगा कि इसको पढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि ये एक छोटा सा टेक्स्ट होता है, ये छोटा होता है इसलिए इसको पढ़ना मुश्किल होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए और देखते हैं कि आर्टिकल क्या होता है। चलिए चलते हैं वीडियो की। तो चलिए गाइस आपको हम बताते हैं कि आर्टिकल क्या होता है, यानी कि व्हाट इज एन आर्टिकल। तो वो देख लेते हैं हम कि एन आर्टिकल इज अ शॉर्ट monosyllabic word that is used to define if the noun is specific or not। यानी कि ये आर्टिकल एक किस्म का छोटा सा अल्फाज है जो कि इस्तेमाल होता है हमें ये बताने में कि एक जो नाउन है वो एक स्पेसिफिक नाउन है या नहीं है। तो इसके बाद है कि आर्टिकल्स आर नॉर्मली यूज बिफोर अ नाउन एंड सिंस दे आर यूज्ड टू स्पीक अबाउट द नाउन दे कैन बी कंसीडर्ड एज एडजेक्टिव। यानी कि आर्टिकल्स को हम नॉर्मली तौर पर इस्तेमाल करते हैं नाउन से पहले। वो कोई भी नाउन हो सकता है और मतलब नाउन से पहले ही आर्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं हमेशा। पर जब भी हमें इन्हें इस्तेमाल करते हैं कि नाउन के बारे में बोलने के लिए तो इनको हम एडजेक्टिव भी कंसिडर कर सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि ये वहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहे होंगे। Look at how various dictionary define an article to have a much clearer idea of what they are। यानी कि चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ये बहुत सारी डिक्शनरीज जो है उन्होंने आर्टिकल को कैसे डिफाइन किया, यानी कि एक आर्टिकल क्या है। तो उससे हमें कैसे क्लियर आइडिया हो सकता है कि एक आर्टिकल क्या है। तो चलिए चल के हम देखते हैं इसकी मजीद इसकी डेफिनेशन। तो भाई जब हम आ जाते हैं आर्टिकल की डेफिनेशन पर जो क्या है कि एन आर्टिकल इज डिफाइंड एज any of a small set of word or affix such as a, an, and the used with noun to limit or give definiteness to the application। यानी कि एक आर्टिकल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक किस्म का छोटा सा सेट है लफ्ज़ों का या छोटे से ग्रुप है अल्फाजों का, और अफेक्सेस हैं जो कि हैं एन और द जो कि इस्तेमाल होते हैं नाउन्स के साथ और उनकी लिमिट के अंदर, और ये हमें एक डेफिनेटनेस यानी एक क्लियरनेस देते हैं किसी भी एप्लीकेशन में। एन आर्टिकल इज अ काइंड ऑफ डिटरमाइनर, यानी कि एक आर्टिकल जो है वो एक किस्म का डिटरमाइनर है। वो हमें रिमाइंड कराते हैं यानी डिटरमाइन कराते हैं कोई भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। इन इंग्लिश एंड अन आर कॉल्ड the indefinite article and the is called the definite article। यानी कि इंग्लिश के अंदर a और an को हम indefinite article कहते हैं और the को हम definite article कहते हैं। Article as a type of determiner word used before a noun that shows whether you are referring to a particular thing or to a general example of something। यानी कि आर्टिकल एक किस्म का डिटरमाइनर है, एक किस्म का रिमाइंड कराने वाली चीज़ है जो एक अल्फाज है जो कि इस्तेमाल होता है नाउन से पहले, और ये हमें बताता है कि हम आखिर किस चीज़ को, एक पर्टिकुलर चीज़ को या फिर एक जनरल एग्जांपल को किसी भी चीज़ के साथ जोड़ रहे हैं। The indefinite article is a or an and the definite article is the। यानी कि जो indefinite article है वो a और an है और जो definite article है वो the है। तो गाइस ये थी इसकी आर्टिकल की डेफिनेशन।
تو گائز اب باری آ جاتی ہے ٹائپس آف آرٹیکلس کی، یعنی آرٹیکلس کی ٹائپ. دیر آر تھری آرٹیکلس ان انگلش: and the. یعنی کہ انگلش کے اندر یہاں پہ تین آرٹیکلس ہیں: and اور the. These articles are divided into two types namely. یعنی کہ ان آرٹیکلس کو پھر مزید رکھا گیا ہے، ڈیوائڈ کیا گیا ہے دو ٹائپس کے اندر، یعنی دو کیٹیگریز کے اندر، جن کے نام ہے ڈیفینیٹ آرٹیکل اور دوسری کیٹیگری کا نام ہے انڈیفینیٹ آرٹیکل. ڈیفینیٹ آرٹیکل: among the three articles the is said to be the definite article. یعنی تینوں آرٹیکل میں سے the کو ہم نے کہا ہے کہ یہ ایک ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے. A definite article is used to determine something that is specific or particular. یعنی کہ ایک ڈیفینیٹ آرٹیکل کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی اسپیسیفک یا پرٹیکولر چیز کو ظاہر کر سکتے ہیں. It is also used before plural nouns and to indicate the superlative degree of composition. یعنی کہ اس سے ہم استعمال کرتے ہیں پلورل ناؤن سے پہلے، اور اس سے ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں سپرلیٹو ڈگری آف کمپنسیشن کے طور پر. Furthermore, it can be used before collective nouns as well. یعنی کہ مزید ہم اس سے استعمال کرتے ہیں کلیکٹیو ناؤن سے پہلے. پھر ہم اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، یعنی مثال اس کی. The sun sets in the west. یعنی کہ سورج جو ہے وہ مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے. In the above sentence, the nouns sun and west are proper nouns and are specific, and so the definite article has to be used. یعنی کہ اس سینٹینس کے اندر جو ناؤنز استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں سن اور بیسٹ، یعنی سورج اور مغرب، جو کہ پراپر ناؤن ہے اور یہ اسپیسیفک ہے، اور اس کے اندر دا جو ہے وہ ایک ڈیفینیٹ آرٹیکل کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو یہ تھا ڈیفینیٹ آرٹیکل کا کانسیپٹ. Indefinite article: the articles a and an are termed as indefinite article. یعنی کہ آرٹیکل a اور an کو ہم نے indefinite articles لیا ہے. An indefinite article, as the name suggests, is used to indicate something that is not definite or specific. یعنی کہ انڈیفینٹ آرٹیکل کو ہم اس کے نام سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، نام سے اس کے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ استعمال ہوتے ہیں کسی بھی مطلب ایک اسپیسیفک چیز کو ظاہر نہیں کرتے، اور نہ تو یہ ایک کسی بھی ڈیفینیٹ چیز کو ظاہر کرتے ہیں. It can also be used before singular nouns. یعنی کہ یہ استعمال ہوتے ہیں singular nouns سے پہلے. Among the indefinite article, an is used before the singular noun that start with vowel sound, and a is used before a singular noun that begin with consonant sound. یعنی کہ جو انڈیفینیٹ آرٹیکل ہے وہ ان جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے سنگولر ناؤن سے پہلے جو کہ ووول ساؤنڈ سے سٹارٹ ہو، اور ا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے سنگولر ناؤن سے پہلے جو کہ کانسونینٹ ساؤنڈ ہو. اس کی پھر ہم مزید ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، مثالیں جو ہیں اس کی. I had an apple for breakfast. یعنی کہ میرے پاس ایک سیب ہے ناشتے کے لیے. جو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، ان استعمال ہوا ہے یہاں پر ایک انڈیفینیٹ آرٹیکل کے طور پر. اور پھر دوسرا سینٹینس ہے یہاں پہ کہ مائی فادر از اے ڈاکٹر، یعنی کہ میرے والد جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہیں. یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے وہ استعمال ہوا ہے ایک انڈیفینیٹ آرٹیکل. یوزیج اینڈ ایکسپیکٹیشنز پوائنٹ to be remembered when using articles. یعنی کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اور ایکسپیکٹیشنز کے پوائنٹ جو کہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے جب بھی ہم آرٹیکل کو استعمال کرنے جائیں.
Articles are extensively by English language user, and for this very reason it is important to know where and where not to use them. यानी कि आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़र की तरफ से, और इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। और इसका इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि इसमें ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये इस्तेमाल होंगे और कहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं होंगे। In order to have a true knowledge of how to use the right article in the right place, have a look at the following. यानी कि अगर आप जानना चाहते हैं, आप नॉलेज लेना चाहते हैं इसके बारे में, तो आपको अगर जानना है कि एक सही आर्टिकल को सही जगह पर कैसे लगाना है, तो आपको ये नीचे देखना होगा कि ये कैसे हमने इस्तेमाल किए, तो आपने भी वैसे इस्तेमाल करना है। टाइप्स, इसकी टाइप्स हैं कि और एन, और एन इसकी टाइप्स हैं, और एक्सपेक्टेशंस कि हम क्या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। Or an. The article an is normally used before word that begins with vowel sound. यानी कि अन जो आर्टिकल है उसको हम नॉर्मल तौर पर इस्तेमाल करते हैं वोवल साउंड, जहाँ पर जो अल्फाज वोवल साउंड से शुरू होंगे हम अन को वहीं पर इस्तेमाल करते हैं। However, this is often confused with the idea that it can be used before words that start with a vowel sound. यानी कि बहुत सारे जगहों पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आइडिया की ज़रूरत होती है कि हम कैसे इन अल्फाज के शुरू में इस्तेमाल करें, क्योंकि वो वोवल से स्टार्ट होते हैं। Look at the example given below to understand how this works. तो इन एग्जाम्पल को आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। I have an umbrella, यानी कि मेरे पास एक छतरी है। तो इसमें जो an है वो आर्टिकल है, और दूसरा है कि दिस इज एन ऑरेंज, यानी कि ये एक नारंगी है। तो इसमें अन जो है वो एक आर्टिकल है। फिर इसके बाद है कि एन एलिफेंट वाज क्रॉसिंग द रोड, यानी कि एक हाथी रोड क्रॉस कर रहा है। तो इसमें भी जो अन है वो एक आर्टिकल है। If you see here, the word university and unique start with a vowel. However, it does not have a vowel sound but a constant sound U in the beginning. यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी का अल्फाज है और यूनिक का अल्फाज है वो स्टार्ट वोवल से होते हैं, लेकिन उनके पास वोवल की साउंड नहीं है। पर यहाँ पे कांस्टेंट साउंड है यू, जो कि बिगनिंग में शुरू में इस्तेमाल हुई है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन that the indefinite article is used instead of an. इसी रीजन की वजह से यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल हुआ है एन की जगह पर। अन को यहाँ पे रिप्लेस किया अन ने। अभी यहाँ पे जो नीचे सेंटेंस हो गया उसमें इस्तेमाल हुआ, तो वो सेंटेंस हम देख लेते हैं। स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी विल गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सप्लोर, यानी कि आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ के आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आप मजीद और सीख सकते हैं। कि इसमें जो आ है वो एक आर्टिकल है। फिर दूसरा कि दिस इज अ यूनिक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद बर्ड, तो यानी कि ये एक नया तरीका है परिंदों के साथ बातचीत करने का। इसमें भी जो आ है वो एक आर्टिकल है। तो ये था गाइस कि इसकी टाइप्स आर्टिकल की आ और एंड कैसे इस्तेमाल होती है, कहाँ पर इस्तेमाल होती है, वो मैंने आपको बताया। एक्सपेक्टेशंस, अब हम एक्सपेक्टेशन में देखते हैं कि ये आर्टिकल कैसे इस्तेमाल होते हैं। वर्ड्स स्टार्टिंग विद अ वोवेल बट
use instead of an. یعنی کہ الفاظ جو کہ وویل سے تو شروع ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ استعمال ہوگا ان الفاظوں میں ان کی جگہ پر. یعنی اس یہ جو نیچے ہم نے الفاظ دیے ہیں ان میں اگر یہ جملے کے اندر آ جائے تو ان میں استعمال ہوگا. جیسے ہو گیا ون یعنی کہ ایک، پہلا یونیورسٹی، یونیورسٹی کے ساتھ بھی استعمال ہوگا، ون کے ساتھ بھی استعمال ہوگا. پھر ہے یونیک، اس میں بھی استعمال ہوگا. پھر ہے یونیفارم، اس میں بھی استعمال ہوگا. پھر ہے یونٹ، اس میں بھی استعمال ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم انہیں سینٹینس میں استعمال کریں گے تو وہ ہمیں کیسے بتائیں گے. جیسے I have a one apple، یعنی کہ میرے پاس ایک سیب ہے. تو اس سینٹینس کے اندر ہم نے استعمال کیا. یعنی اس کے بعد پھر ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ I am studying in a university، یعنی کہ میں یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہوں. تو اس میں بھی ہم نے آگا استعمال کیا ہے. پھر ہے کہ I had a unique way، یعنی کہ میرے پاس ایک نیا طریقہ ہے. پھر ہے کہ I have a uniform، یعنی کہ میرے پاس ایک اسکول کا یونیفارم ہے. I have 8 kgs of dumbbell، یعنی کہ میرے پاس 8 kg کے ڈمبل ہیں. تو اس میں بھی استعمال ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ words starting with a consonant but use an instead of a، یعنی کہ وہ الفاظ جو consonant کے ساتھ تو شروع ہوں لیکن ان میں ان کی استعمال ہوگا ا کی جگہ پر. یعنی ان میں ان استعمال ہوگا، ا استعمال ہوگا، ان استعمال ہوگا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سے الفاظ ہیں. جیسے ہو گیا اور یعنی گھنٹہ، honest یعنی کہ ایماندار، orderly یعنی کہ گھنٹہ بہ گھنٹہ، ایم بی اے کسی چیز میں کرنا، ماسٹر یعنی کہ ایم بی بی ایس کی ڈگری جو کہ ڈاکٹر کی ہوتی ہے. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر انہیں ہم سینٹینس کے اندر استعمال کریں گے تو وہ کیسے ہوں گے. جیسے ہوگا I have an hour for working، یعنی کہ میرے پاس ایک گھنٹہ ہے کام کرنے کے لیے. I am an honest person، یعنی کہ میں ایک ایماندار شخص ہوں. I am working as an orderly، یعنی کہ میں گھنٹے کے حساب سے کام کرتا ہوں. I have an MBA in English، یعنی کہ میں نے ماسٹرز کیا ہے انگلش کے اندر. پر I have an MBBS degree، یعنی کہ میرے پاس ایک MBBS کی ڈگری ہے جو کہ میں نے سائنس کے اندر لی ہے. تو یہ تھا گائز ایکسپیکٹیشنز کے اندر ہم آرٹیکل کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. There are also some cases in which you will have to use the indefinite article the before a common noun، یعنی کہ یہاں پر بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں کہ آپ استعمال کریں گے انڈیفینٹ آرٹیکل the ایک common noun سے پہلے. Look at the following set of sentences to understand how this works. ان سینٹینسز کو آپ دیکھ لیں، یہ جو ہم نے نیچے لکھا ہوئے ہیں سینٹینسز، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. سینٹینس ہے کہ my brother and I are going for a wedding reception، یعنی کہ میرا بھائی اور میں ایک شادی کے ریسیپشن پہ جا رہے ہیں. The reception is held in a open lawn at 7 PM، یعنی کہ جو ریسیپشن ہے وہ شروع ہوگا ایک لون کے اندر 7 بجے رات کے. تو اس میں جو ہے the استعمال ہوا ہے، وہ استعمال ہوا ہے ایک کامن ناؤن ریسیپشن سے پہلے. یہ ریسیپشن ایک کامن ناؤن ہے، اس سے پہلے the استعمال ہوا ہے. تو یہ ایک انڈیفینٹ آرٹیکل ہے the، جو کہ ایک ریسیپشن یعنی کامن ناؤن سے پہلے استعمال ہوا. پھر دوسرا سینٹینس ہے کہ I saw a dog at the end of the street، the dog came running to me، یعنی کہ میں نے ایک کتے کو دیکھا جو کہ گلی کے نکڑ پر تھا لیکن وہ کتا آ رہا تھا میری طرف. تو یہاں پر جو ہے the استعمال ہوا ہے اینڈ سے پہلے بھی یعنی کہ آخر میں، اور the استعمال ہوا ہے اسٹریٹ پر بھی. یعنی کہ یہ جو دوسرے والا the ہے یہ
اس کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ ایک انڈیفینٹ آرٹیکل ہے، یعنی اسپریٹ کو ہم کامن ناؤن لے سکتے ہیں. پھر اسی سینٹینس کے اندر جو دا استعمال ہوا ہے ڈاگ سے پہلے، وہ بھی ایک انڈیفینٹ آرٹیکل ہے اور ڈاگ ایک کامن ناؤن ہے. پھر تیسرا سینٹینس ہے یہاں پہ ایس ضمیر واچڈ ا مووی یسٹرڈے، یعنی کہ ایسا ضمیر نے ایک مووی دیکھی تھی کل رات یا کل. He felt that the movie was too slow، یعنی کہ اس نے سوچا کہ مووی جو ہے وہ بہت سلو ہے، بہت آہستہ ہے. تو اس میں جو ہے دا استعمال ہوا ہے مووی سے پہلے، تو دا جو ہے وہ ایک انڈیفینٹ آرٹیکل ہے اور جو مووی ہے وہ ایک کامن ناؤن ہے. تو یہ وہ کیسز تھے جن میں انڈیفینٹ یعنی کہ انڈیفینٹ آرٹیکل یعنی کہ دا استعمال ہوا تھا کامن ناؤن سے پہلے. Examples of article یعنی کہ article کی مثالیں. Let us look at a few more examples to find out how article can be used. چلیے چل کر کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں جن سے ہمیں اور اندازہ ہوگا کہ آرٹیکل کیسے استعمال ہوتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں. The English teacher is absent today، یعنی کہ انگلش کے استاد جو ہیں وہ آج اسکول نہیں آئے تھے تو اس لیے وہ ایبسینٹ تھے. اس سینٹینس کے اندر جو دا ہے وہ ایک آرٹیکل ہے. پھر دوسرا سینٹینس ہے کہ I saw a bird sitting on the tree in front of my house، یعنی کہ میں نے ایک پرندے کو دیکھا جو کہ درخت پر بیٹھا ہوا تھا میرے گھر کے سامنے. تو اس سینٹینس کے اندر جو برڈ سے پہلے آ ہے وہ اور جو ٹری سے پہلے دا ہے وہ، یہ دونوں آرٹیکل ہے اس سینٹینس کے اندر. پھر تیسرا سینٹینس ہے کہ not many know how to use an oven properly، یعنی کہ نہیں اتنا میں نہیں جانتا کہ ایک اوون کو اچھے طریقے سے کیسے استعمال کرتے ہیں. تو اس میں جو ان ہے سینٹینس کے اندر اوون سے پہلے وہ ایک آرٹیکل ہے. پھر ہے کہ ٹام ہیز اے کیٹ، یعنی کہ ٹام کے پاس ایک بلی ہے. جو اس سینٹینس میں جو ہے وہ ایک آرٹیکل ہے. پھر ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو بائی اے ڈریس فار آور ڈاٹر، یعنی کہ ہم جا رہے ہیں وہ کپڑے خریدنے ہماری بیٹی کے لیے. اس سینٹینس کے اندر جو ڈریس سے پہلے آیا ہے وہ ایک آرٹیکل ہے. پھر ہے کہ کیری این امبریلا آئی ایم شیور اٹ ول رین، یعنی کہ ایک چھتری اٹھا لیں اپنے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ بارش ہوگی. تو اس سینٹینس کے اندر جو ان ہے امبریلا سے پہلے وہ ایک آرٹیکل ہے. پھر سینٹینس ہے کہ راشد فاؤنڈ اے منی آن دی روڈ، یعنی کہ راشد کو پیسے ملے روڈ پر. اس سینٹینس میں جو منی سے پہلے آیا ہے وہ ایک آرٹیکل ہے. پھر آخری سینٹینس ہے کہ the parents have been asked to attend the meeting tomorrow، یعنی کہ میرے امی ابو سے پوچھا گیا ہے کہ وہ کل کی میٹنگ اٹینڈ کریں، انہوں نے کہا گیا ہے. تو اس میں میٹنگ سے پہلے جو آیا ہے وہ ایک آرٹیکل ہے. تو گائز یہ تھی اس کی ایگزامپلز آرٹیکل کی جو میں نے آپ کو بتائی. گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آرٹیکل کے ٹاپک کے اوپر. امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی گائز تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم کمنٹ کے اندر آپ کو رپلائی کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پہ چاہیے ویڈیو تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کمنٹ کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم آپ کے ٹاپک کے مطابق بنائیں گے جس ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے ہوگی. تو اگر میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری اور ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو گائز ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.